بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلپ میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بارے میں جو ہمارے ہاں گفت و شنید ہوتی ہے، کیا ایسا ہی ہے یا ان میں تو آپس میں اتنی قرابت داری اور اتنی رشتہ داریاں ہوئیں، اور یہ خصوصاً جو زیادہ رشتہ داریاں ہوئیں وہ مشاجرات صحابہ کے بعد ہوئیں۔ تاریخ اسلامی کے سرسرِ مطالعہ کے بعد کچھ لوگوں اور کچھ اور دوسرے لوگوں نے من گھڑت اور سنی سنائی باتوں سے ایک فرضی نظریہ قائم کر لیا کہ خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ کے مابین کوئی انتہا درجے کی دشمنی اور مخاصمت تھی، اور ان کی رقابت کی کہانیاں زبان زد و عام و خاص ہیں۔ صد افسوس کہ ان مفروضوں اور من گھڑت کہانیوں کی دھند میں یہ حقیقت بھی چھپ گئی کہ یہ دونوں خانوادے ایک دوسرے کے امزاد خاندان ہیں۔ قریش کی مختلف شاخوں میں یہی دو قبیلے ایک دوسرے کے قریب تھے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے ایک ہی جد عبد مناف کی اولاد میں سے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، جب انساب کی مستند قدیمی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو معاملہ ان ساری باتوں کے بالکل برعکس ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں خاندانوں میں کثرت سے رشتہ داریاں قائم ہوئیں، اور بالخصوص خاندان بنو ہاشم نے کثرت سے اپنی خواتین کے رشتے خاندان بنو امیہ میں طے کیے۔ ان خاندانی رشتوں کی تلاش میں اس بندہ ناچیز کہ زیر نظر انساب کی کئی مستند اور قدیم کتابیں رہیں۔ ایک بڑی دلچسپ اور فکر انگیز تاریخی حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ عہد اموی میں اتنی کثرت اور تیزی سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داریاں طے پائیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی رشتہ داریاں اور نہ پھر اس کے دور کے بعد اتنی رشتہ داریاں نظر آتی ہیں۔ لہذا یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی اور آپ سب پر بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ خاندان بنو ہاشم کی خاندان بنو امیہ سے گہری رشتہ داریاں تھیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ان کے درمیان جو رشتہ داریاں ہوئیں۔ عرب قبائل میں باہمی رشتہ داریوں کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا۔ کتب انصار و سیر و تواریخ میں عربوں کے مابین قبائلی ازدواجی تعلقات کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ازدواجی تعلقات کا آغاز عہد جاہلیت میں ہوا، اور پھر عہد نبوی، عہد خلافت راشدہ، عہد بنو امیہ اور عہد عباسی تک اس کی مثالیں موجود ہیں اور ملتی ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار قریش حضرت سیدنا عبد المطلب نے اپنی 6 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیوں کی شادیاں اموی خاندان، یہ قابل غور جملہ ہے کہ سیدنا عبد المطلب نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، اپنی 6 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیوں کی شادیاں اموی خاندان میں اور 1 صاحبزادی کی شادی بنو امیہ کے حلیف خاندان میں کی۔ اسی طرح ایک بیٹے ابو لہب کی شادی بھی خاندان بنو امیہ میں حضرت ابو سفیان کی ہمشیرہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ سے ہوئی تھی، اور یہ حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں نے خود یہ سارے حوالہ جات دیکھے ہیں۔ نسب قریش الزبیری مصعب بن عبداللہ جلد اول صفحہ 89۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے، یہ مقام غور و فکر ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے 3 صاحبزادیوں کی شادیاں خاندان بنو امیہ میں اور 1 صاحبزادی کی شادی بنو ہاشم میں ہوئی۔ سب سے بڑی صاحبزادی سیدت زینب کی شادی قبل از اسلام خاندان بنو امیہ کے جد اعلیٰ عبد شمس کے پڑپوتے حضرت ابو العباس بن الربیع بن عبد العزیٰ بن شمس سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی شادی ابی العباس بن ربیع سے ہوئی، اور ان سے 1 صاحبزادہ علی اور 1
صاحبزادی حضرت امامہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک ہیں جو شیب ابی طالب میں میسور نفوس قدسیہ کی مدد کے لیے اشیاء خرد و نوش لایا کرتے اور گھاٹی کے دہانہ پر ایک آواز دے کر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ انہی خدمات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابوالعباس نے ہماری دامادی کا خوب حق ادا کیا۔ اس شادی مبارکہ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ قبل از اسلام بھی ان دونوں خاندانوں میں باہمی رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی اور ان میں قطعاً کوئی دشمنی نہ تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔